مدینے مسجد نبوی سے ملی ہوئی ایک قبر میں سو رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. تو پیغمبر کی ذات 11 ہجری میں اس دنیا سے گزر گئی. لیکن عزیزو، کیا اللہ نے آج کے دور میں آخری نبی کی امت کو جو قیامت تک آئے گی قرآن تو دیا ہے مگر ایک آئیڈیل کی شکل میں ہستی نہیں دی کہ جسے یہ بتا سکے قرآن کہتا کیا ہے، قرآن سوچتا کیا ہے، قرآن بیان کیا کرتا ہے، تاکہ وہ اپنی زندگی بیان کر سکے، تاکہ لگے یہ جو قرآن کہتا ہے یہ کرتا ہے، جو یہ کرتا ہے قرآن سند ہے. تو اللہ نے اللہ کے رسول نے جانے سے پہلے ہی کہہ دیا تھا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یعنی اگر ایک وقت آیا یہ رسول ظاہری نگاہ میں نہ رہا تو ایسا بیٹا دے کے جاؤں گا، ایسا نواسا دے کے جاؤں گا کہ جس کا بولنے کا انداز لگے گا رسول بول رہا ہے، چلنے کا انداز لگے گا رسول چل رہا ہے. اور یہ حسین تک نہیں محدود رکھا، اور ان کی اولاد سے 9 فرزند بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں اگر رسول کو ظاہری طور پہ اٹھا لیا گیا تو اللہ کے رسول کے ذریعے ایسا سلسلہ دیا گیا ہے کہ جو نمونے کی شکل میں موجود ہے. یعنی جو رسول بھی ہے، جو فرزند رسول کی حیثیت سے ہے، نبی نہیں ہے، فرزند رسول کی حیثیت سے ہے، جسے دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول ایسے ہی تھا، رسول ایسے ہی بولتا تھا، رسول ایسے ہی سوچتا تھا. اب یہ اپنا اپنا مقدر ہے، تجھ کے پاس آخری امام کی شکل میں امام زمانہ ہے جو نبی کے نمونہ ہے اور قرآن کتاب ہے. سلام علیہ محمد وعلی محمد. صلی علی محمد وعلی محمد. ورنہ تو بھی یہ امت کہہ سکتی ہے کہ کتاب تو ہے مگر ہمارے پاس آئیڈیل نہیں ہے. تو اللہ نے اس حساب کو مد نظر رکھا اور اس کا انتظام کیا. اور جب انتظام کیا تو دیکھیے نبی کس لیے آیا تھا. یہاں تک تو بات آپ کے لیے کلیئر کر دی. آج بھی گویا رسول کا مظہر، رسول کا جانشین، رسول کا فرزند، رسول کی نیابت کرنے والا حضرت مہدی اجل اللہ تعالی جو فرزند امام حسین نسل کے اعتبار سے موجود ہے. اب بات یہ سمجھنا ہے ہمیں کہ پیغمبر آتا کیوں ہے، تاکہ فلسفہ حسینیہ سمجھنا. ضرورت کیا ہے؟ آج حسین ڈے منا رہے ہیں نا، ضرورت کیا ہم حسین؟ کیوں انبیاء آئے تھے؟ انبیاء اس لیے آئے تھے تاکہ ہمیں گمراہی سے بچا سکے. اور سنیں، انبیاء اس لیے آئے تھے تاکہ ہمیں اور آپ کو گمراہی سے بچا سکے. انبیاء اس لیے آئے تھے تاکہ ہمیں ضلالت کے گھٹاٹوپ اندھیروں سے نکال سکے. انبیاء اس لیے آئے تھے تاکہ اگر حالات کے بھنور میں ہماری زندگی پھنستی ہے تو ہمیں کشتی نجات کی شکل میں نجات دے سکے. انبیاء کیوں آئے تھے؟ انسان کی زندگی میں 2 راستے ہیں ساحل نجات تک پہنچنے کے. ایک خشکی ہے کہ جہاں مشکلات پیدا ہوتی ہیں، اندھیرا ہوتا ہے، گمراہیاں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، اس سے باہر نکلنا ہے. اور ایک تری یا جسے آپ بحری کہیے کہ جہاں پر بھنور پیدا ہوتا ہے اور ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے، وہاں سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو چاہے بری دنیا ہو، چاہے بحری دنیا ہو، چاہے خشکی کی دنیا ہو، چاہے تری کی دنیا ہو، پانی کی دنیا اور یہ خشکی، یہ دونوں دنیا ایسی ہے کہ جہاں انسان کی زندگی گمراہی یا تباہی کا وسیلہ بن جاتی ہے. لہذا ضرورت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کے پاس ایک ایسا راستہ ہو جو اسے اس اندھیرے سے نجات دے سکے، اس گمراہی سے بچا سکے. انسان دنیا میں جب اندھیرے میں، گمراہی میں، ضلالت میں پڑتا ہے تو ایک پاور کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اس کو نجات دے سکے، تاکہ اسے اندھیرے سے باہر لا سکے. ہے ایسا نہیں؟ انسان اسی طرح سے جب دریا کے کسی بھی گوشے میں بھنور کا شکار ہو اور ڈوبنے کی منزل خطرہ ہو تو ایسے موقع پر اسے ساحل نجات تک پہنچا سکے. اس کا مطلب یہ ہے اگر انسان بری دنیا میں رہ رہا ہے تو اس کے پاس روشنی چاہیے
تاکہ اسے اندھیروں سے نکال سکے. اگر انسان بحری دنیا کا سفر کر رہا ہو تو وہاں پھنسنے لگے تو ایسی صورت میں اس کے پاس کشتی چاہیے جس میں ضمانت ہو کہ ساحل نجات تک پہنچا سکے. سلام النبی کی حکمت پر، سلام آخری نبی کے اس ارادے پر، سلام و پیغمبر کی اس دوربین نگاہوں پر کہ جنہوں نے امت کے درمیان اعلان کیا ان الحسین مصباح الہدی، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے. ہدایت کا چراغ کہنے کا مطلب یہ تھا ہدایت خود روشنی ہے لیکن اس روشنی کا بھی چراغ حسین ہے، اس روشنی کا چراغ حسین ہے. اگر کہا جائے ہدایت قرآن کا نام ہے تو اس ہدایت کی روشنی کا نام حسین ہے. اگر قرآن سے رہنمائی لینی ہے تو جب تک نور حسین ساتھ نہ دے کتاب پڑھی تو جا سکتی ہے، ہدایت نہیں مل سکتی. کتاب میں بھی اس لفظ کا تذکرہ کر رہا ہوں. پیغمبر نے دونوں زاویے کا حساب رکھا، برری کا بھی رکھا، بحری کا بھی رکھا. انسان دونوں زندگی میں مشکلات میں گرفتار ہو سکتا ہے. کہا خشکی کی دنیا میں اگر کبھی تم اندھیرے میں پریشان ہوئے، اندھیرے سے نکلنے کا ذریعہ روشنی ہوتی ہے. ایک زمانہ تھا ہمارے بزرگ ٹارچ یا اس سے پہلے لالٹین یا اس سے پہلے کوئی وسائل لے کے چلا کرتے تھے رات کے سناٹے میں. وقت میں جب لائٹ اور پھر آپ کے موبائل میں جب بیٹری آ گئی تو شاید چارج کی ضرورتیں کم ہوئی ہیں، مگر دنیا میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ روشنی کی ضرورت نہیں ہے. کوئی نہیں کہتا. جب دنیا کے اپنے دیکھے ہوئے راستے پر، دنیا کے اپنے دیکھے ہوئے راستے پر چلنے کے لیے اگر روشنی نہ ہو تو قدم پھٹک جاتے ہیں. تو خدا تک پہنچنے کے راستوں میں جتنے بے جوخم ہے اگر چلنا پڑا تو ایسی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے جیسے راستے کی اہمیت ہوتی ہے. راستہ ہمارا تو روشنی ہماری ہے، اگر راستہ اس کا ہو تو روشنی بھی اسی کی. یا رسول اللہ، یا علی، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. یہ جو میں نے کہا جس تصویر کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، غور کیجیے گا. راستے صبح و شام کے ہمارے ہیں. آنکھ بند کر کے بھی چلنے کی کوشش کی جائے تو ممکن ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہیں رات کے اندھیرے میں قدم بھٹک نہ جائے، کہیں قدم کی آہٹیں ہمیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں ہمارے قدم پھسل نہ جائیں. تو جب ہمارے پہچانے ہوئے راستے بھی بغیر مادی نور کے طے نہیں کیے جا سکتے تو خدا تک پہنچنے کے نشے و فراز جب تک نور الہی نہ ہو کیسے ممکن ہے کہ اسے سر کیا جا سکتا ہے یا اسے طے کیا جا سکتا ہے. اس ضرورت کو پیغمبر نے اسی وقت محسوس کیا تھا، اس لیے اعلان کر دیا تھا وہ نبی جس کی صداقت پہ ہمیں شک نہیں ہے، وہ نبی جس کی امانت پہ ہمیں شک نہیں ہے. ہم کیا جو نبی نہیں مانتے تھے وہ بھی صداقت پہ شک نہیں کرتے تھے، جو نبی نہیں مانتے تھے وہ بھی امانت داری پہ شک نہیں کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے ہم ایسے بنے، ہم میں ایسا کمال پیدا ہو، چاہے ہماری شخصیت کا اعتراف سامنے والا کرے نہ کرے، مگر اتنا ضرور کہے کہ یہ خائن نہیں ہو سکتا. پیغمبر کی سیرت نے ہمیں کچھ سکھایا ہے. ہمیں ایسا بننا چاہیے کہ لوگ ہمارے وجود کو ایکسپٹ کریں یا نہ کریں، لیکن ہمارے اندر پائے گئے کمالات کا قصیدہ پڑھنے سے تھکے نہیں اور یقین کر لے کہ ہم میں خوبی پائی جاتی ہے. اس نبی نے اس حقیقت کو سمجھا اور سمجھتے ہوئے آواز دی ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے. یعنی کیا مطلب؟ جس طرح سے تاریکی کو روشنی کی ضرورت ہے، گمراہی کو ہدایت کی ضرورت ہے، ضلالت کو رہبری کی ضرورت ہے، حسین بروی دنیا میں پھٹکتے قدم کو خدا کی طرف موڑنے کا ذریعہ ہے. شرط یہ ہے کہ حسین جیسا چراغ، شرط یہ کہ حسین جیسا چراغ ہو.
اور دنیا بری میں مسئلہ رکتا نہیں، بحری کر جاتا ہے، دریا میں بھی سفر طے کیے جاتے ہیں، کل بھی طے کیے جاتے تھے، آج بھی طے کیے جاتے ہیں۔ کل زیادہ لوگ عام زندگی میں دریا کا سفر کرتے تھے، لیکن آج بھی بڑے سے بڑا سفر دریا ہی کے راستے طے کیا جاتا ہے، اور بہت سے سنگین وسائل دنیا میں آج بھی دریا کے ہی راستے طے کیے جاتے ہیں۔ پیغمبر دیکھ رہا ہے کہ دریا میں بھی بھنور آتے ہیں، دریا میں بھی بھٹکنے کے خطرے ہوتے ہیں، دریا میں ڈوبنے کے بہانے ہوتے ہیں، تو ایسی دنیا میں بھی ہمارے پاس ایک ایسا رہنما ہونا چاہیے، ایک ایسا قائد ہونا چاہیے، ایک ایسا رہبر ہونا چاہیے جس کی قدرت جتنی بڑی دنیا میں ہو اتنی بحری دنیا میں بھی ہو۔ اس لیے اعلان کیا وَسَفِينَةُ النَّجَاةِ، کبھی بھی بحری دنیا میں تمہاری زندگی کے سفر میں کشتی سفر غرق ہونے کے خطرے میں آ جائے، حسین کو وسیلہ بنا لینا، حسین ساحل نجات تک پہنچا دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہمیں ایسا رہنما چاہیے جو اس دنیا میں بھی بچاتا ہو، بحری دنیا میں بھی بچاتا ہو، جو دونوں دنیا کی ضمانت بن جائے، اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ میں دن کے سلام کرتے محمد یہ بات ایسی ہی نہیں پیغمبر نے رکھی، ہر اعتبار سے پیغمبر نے تجزیہ کیا۔ اور یاد رکھیے گا، بچانے والا جب ہی بچا سکتا ہے جب خود کی حفاظت کی ضمانت ہو۔ کوئی کسی کو نجات جب ہی دلا سکتا ہے جب خود نجات یافتہ ہو۔ کوئی کسی کو جب ہی بچا سکتا ہے جب خود وہ محفوظ ہو۔ جو خود ہی ڈوب رہا ہو، جو خود ہی غرق ہو رہا ہو، جو خود ہی اپنے بچنے کے لیے کسی کو سہارا بنائے، وہ کسی کو سہارا نہیں دے سکتا۔ آپ نے کبھی ڈوبتے انسان کو دیکھا ہے؟ جب انسان ڈوبتا ہوتا ہے اور کسی کا سہارا مانگے تو بچانے والے کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ آسانی سے ہاتھ میں پکڑانا، کوئی رسی دے دو، کوئی لاٹھی دے دو، تم فاصلے سے رہو، کیونکہ جب تمہارا ہاتھ پکڑ لے گا تو پوری طاقت اس کی تمہاری طرف آ جائے گی، اتنی طاقت میں کھینچے گا، اور ظاہر ہے اب تمہاری سیفٹی کا انتظام نہیں ہوگا تو خود تو تمہاری تھا، تم کو بھی نہیں دینا۔ ظاہر ہے کہ ہمیں گمراہی سے بچنا ہے، ہمیں گمراہی کے دلدل سے بچنا ہے، ہمیں وادی میں پھنس کے گمراہ ہونے سے بچنا ہے۔ تو ایسے وجود کی ضرورت ہے جو وادیوں کی گہرائیوں کا تجزیہ بھی کرنا جانتا ہو اور وادی کی گہرائی میں اتر کے ہمیں نجات دینے کی طاقت رکھتا ہو۔ تو جتنا سیف ہوتا ہے اتنی کسی کو بچا سکتا ہے۔ رسول کا کہنا حسین چراغ ہدایت ہے، حسین کشتی نجات ہے، یہ اس بات کی علامت ہے اگر بری دنیا میں پھنسے تب بھی حسین بچائے گا، بحری دنیا میں پھنسے تب بھی حسین بچائے گا، کیونکہ حسین خدا سے جڑا ہے اور جو خدا سے جڑا ہوتا ہے محفوظ ہوتا ہے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام سے ہر انسان جڑ رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، دنیا میں جب پیغمبر نے قدم رکھا تھا 40 سال کی عمر تو پیغمبر نے مکے میں گزاری تھی، یعنی 40 سال کی عمر ہی فقط نہیں تھی۔ ہمیں آپ کو لگا کہ 40 سال پیغمبر یوں ہی تھے، یہ غلط فہمی ہے۔ جب ہمارا نبی اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آبوگیل میں تھا، اور مسلمان بھی مانتا ہے کہ تمام انبیاء آخری نبی کی نبوت کا اعتراف کرنے کے بعد نبی بنے۔ تو جب ایک طرف ہم یہ مانتے ہیں کہ تمام انبیاء آخری نبی کی نبوت کا اعتراف کر کے نبی بنے، تو پھر ہمارے درمیان یہ ٹینشن کیوں ہوتا ہے کہ 40 سال تک نبی نہیں تھے؟ ہے نا؟ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں غلطی ہو رہی ہے۔ یہ 40 سال تک پیغمبر ایسا نہ تھے کہ نبی نہیں تھے۔ دیکھیے، دنیا میں کسی کو آرڈر دینا تو بڑا آسان ہے، آرڈر کو فالو کرانا بہت سخت ہے۔ اور دنیا اس بات کو مانتی ہے اگر کسی سے کام لینا ہے
تو زبان کو خاموش رکھو، کردار کو بولنے دو۔ یہ دنیا کہتی ہے نا، مثال دوں، پتہ نہیں میری آواز میری ماں بہنوں تک پہنچ رہی ہے نہیں، اگر پہنچ رہی ہے، اگر ایک ساس، میں مثال دے رہا ہوں، ایگزامپل دے رہا ہوں لائف کی، ایک ساس سمجھتے ہیں نا، خوش دامن، مدر اللہ، اگر وہ یہ چاہتی ہے کہ ان کی بہو گھر کے کام کرے، تو ایک مطلب ہوتا ہے کہ ہم چار پہ بیٹھتے ہیں، بہو جھاڑو لگا دو، بہو برتن مانج دو، بہو یہ کام کر دو، صبح شام خالی اگر بہو سے آرڈر ہی کرتی رہے گی تو یہ بہو کہے گی یہ بوڑھا کو کوئی کام انہیں کیا پتا بستر پڑی ہے، کرے تب پتا چلے۔ حالانکہ یہ بہو بھول گئی ہے کہ کبھی یہ بھی بہو تھی، ان کی بھی ساس تھی، آج یہ بہو کی بالی بنی ہے، یہ ساس ہے، لیکن کبھی یہ بھی بہو تھی۔ لیکن اگر اس طریقے سے کام نہ لے کر یہی ماں جو ساس کی شکل میں ہے، بہو کو دیکھا آج سستی دکھا رہی ہے، کام نہیں کر رہی ہے، اٹھتی خود ہی جھاڑو لگانے لگتی، اٹھتی خود ہی برتن مانجنے لگتی، اٹھتی خود ہی کچن تک پہنچ جاتی، یہ تربیتی نظام میں بول رہا ہوں میں، اگر ایسا خود کرتی اور بہو میں ذرا بھی غیرت ہوتی، میں بے غیرت بہو کی بات نہیں کر رہا ہوں، غیرت مند بہو کی بات کر رہا ہوں، ذرا بھی غیرت ہوتی، آپ کہتی نہیں، اٹھتی جھاڑو لگانا شروع کرتی، کبھی غیرت گوارا نہیں کرے گی کہ گھر میں بیٹی موجود ہو، ماں کام کر رہی ہو، وہی بہو آگے بڑھ کے کہتی اماں آپ بیٹھی میں جھاڑو لگاتی ہوں، اماں آپ بیٹھی میں برتن مانجتی ہوں۔ آپ کے آرڈر پر ایک احساس ہوتا ہے، یہ صرف آرڈر ہی دیتی کچھ کرتی نہیں ہے، لیکن خود آگے بڑھ کے جب کرنے لگی تو ان کے اندر غیرت بیدار ہوئی اور اس نے بٹھا دیا اور بغیر کسی نشتر کے مارے ہوئے، بغیر توحید کے کام تو کرنا شروع کر دیا۔ دونوں کا فرق سمجھ میں آیا؟ جہاں صرف آرڈر ہوتا ہے وہاں انسان فالو کرنے میں منہ بناتا ہے، لیکن جہاں زبان خاموش کر لی جائے، کردار آگے بڑھ جائے اور کردار میدان عمل اتر جائے، تو کردار ایسی زبان ہوتا ہے جو نفرت نہیں پیدا کرتا، جذب کر لیتا ہے۔ نتیجے میں انسان کے لیے پیغمبر نے ہی تو کہا تھا نا، کونوا دعاة الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو بلاؤ اس انداز سے کہ زبان خاموش ہو، کردار بول رہا ہو۔ یہ پیغمبر نے کہا تھا، تو یہی پیغمبر کی تربیت، آؤ اب علی نمونہ پیش کرو۔ یہ آپ نے دیکھا نہیں، پیغمبر اگر اس سرزمین جاہلیت پر جو دور جاہلیت کہلاتا تھا آگے آنا کرنا شروع کرتے تو کیا تماشا بن کے بدلتا، آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، لیکن پیغمبر نے بچپنا گزارا، نوجوانی گزاری، جوانی گزاری، ادھیڑ عمر گزاری، 40 سال کی ادھیڑ عمر کہلاتی ہے، عمر کے اس مرحلے پر آ گئے جہاں پر انسان کے جذبات رک جاتے ہیں، بغاوتیں تھم جاتی ہے، یعنی اس کے بعد انسان ریلیکس ہو جاتا ہے، جوانی میں جوش ہوتا ہے۔ لوگ دیکھیں جوان تھا تو جوش کے ساتھ تھا یا ہوش کے ساتھ تھا، بچپن میں تھا تو اپنے اچھے عمل کے ساتھ تھا یا بچوں جیسی کردار کے ساتھ تھا، ساری زندگی مکے کے درمیان خدا نے اس لیے پیغمبر کی رکھی تاکہ اس کا بچپنا بھی دیکھ لے، نوجوانی بھی دیکھ لے، جوانی بھی دیکھ لے، ہر مرحلے میں دیکھ لے، جیسا بچپنا تھا ویسی ہی جوانی ہے، جیسے جوانی ویسے ہی بڑھاپے کی بات پڑ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے جس کی زندگی میں دوڑ تو آتے ہیں، معیار نہیں بدلتا، اسے رسول کہتے ہیں۔ یہ منزلیں تھیں جو عملی نمونہ پیغمبر پیش کر رہے تھے۔ 40 سال پیغمبر نے کردار سے لوگوں کی نصیحت کی۔ جب 40 سال کی زندگی کردار کی منزلوں میں دکھا دی تو اب بولنا شروع کی، یعنی جب انسان کا کردار قابل اعتراف ہو جائے، قابل قبول بن جائے، ورنہ جو نبی نہیں مانتے تھے، کہا اگر میں خبر دے دوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر حملہ کرنے والا ہے تو مانو گے؟ قالوا بلا، کیوں نہیں مانیں گے؟ بالکل، کیوں؟ کیونکہ جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں سنا۔ یہ رسالت کا اعتراف اللہ نے کردار کی شکل میں کرایا تھا۔
40 سال تک خاموش نہیں تھا، اپنے کردار کو زبان بنا کر تبلیغ کر رہا تھا. لوگوں نے زندگی دیکھی ہے ایسا نبی جب آ کے کہے ان الحسین مصباح الہدی، اور ایسا نبی جس کے لیے قرآن نے کہا سراجا منیرا، یہ خود چراغ ہے. اچھا رک جاؤ میں یہ کہتا ہوں، ابھی یہ دیکھیے اتفاق سے شاید لائٹ نہ ہو تو یہاں پہ ایک ہی بلب جل رہا ہے، ممکن. آپ دیکھیے اگر اس ہال کے اندر اب ایگزامپل کے طور پہ ایک لائٹ ایک بلب جل رہا ہے، اسی کو مثال کے طور پہ تو مجھے دکھ رہا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ جب کوئی انسان روشنی کی طرف آتا ہے، اور سنیے گا میری بات، بس زیادہ اگر میں اگلی بات ختم کر دوں، بہت زیادہ لگ گئی بات سمیٹ دوں. سلمان بتائیے کہ آپ کا ارادہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بہت اچھے لوگ آپ ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں پہلے آتما پھر پرماتما، ایسے ہی ہوتا ہے. اللہ حضرات کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آپ لوگوں کا ایمان ہمیشہ اللہ اپنی پناہ میں، آمین یا کسی دشمن کی نظر آپ پہ نہ پڑے، آمین اور کبھی خدا کی نظر آپ سے دور نہ. آمین یا عظیم آپ دیکھیے دنیا میں ایک انسان جب چراغ کی طرف آتا ہے، لائٹ کی طرف آتا ہے، روشنی کی طرف، تو مجھے بتائیے کیا کبھی چراغ جیسی لائٹ میں یہ پوچھا ہو آر یو مسلم اور نو؟ آئے تو مسلمان ہے نہیں، تم ہمارے چاہنے والے ہو نہیں، تمہارے دل میں میرے لیے جذبہ ہے نہیں، تم میرے معتقد ہو یا؟ کبھی سوال کیا کسی لوگوں نے؟ پرسوں میں نے سورج کی مثال پیش کی تھی، چاند کی مثالیں دی تھی، جو سورج بورڈ پہ بات کی تھی. میں لائٹ کے سامنے، لائٹ کے سامنے جب بھی کوئی آئے، کبھی لائٹ نے، کبھی کسی روشنی نے یہ کہا ہو چونکہ پروردگار کے میں عطا ہوں، پروردگار کی حکمتوں کا نتیجہ ہوں، اگر خدا کا ارادہ اس میں شامل نہ ہوتا تو میرا وجود نہ ہوتا، جو کائنات کا کوئی ذرہ بغیر خدا کی چاہت کے نہیں ہوتا. تو ظاہر اس نے کہا کہ بھائی پھر میں اسی کو روشنی دوں گا، جو لائٹ بول رہی ہے یا بلب بول رہا ہے تو اسی کو روشنی دوں گا جو میرا معتقد ہو. ایسا ہے نہیں. آپ دیکھیے نور کی خاصیت یہ ہے، روشنی کی خاصیت یہ ہے، جو جتنا اس سے قریب ہوتا جاتا ہے اتنی اس کے چہرے کو نکھارتا چلا جاتا ہے. آپ غور کیجیے گا، جو جتنا نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے اتنے ہی اس کے چہرے کے درد کو صاف کر کے اسے نورانی بدلتا ہے. یہ نور کی خاصیت ہے، یہ مادی نور ہے، یہ مادی نور ہے. مادی نور کا اثر یہ ہے کہ جب کہیں جلتا ہے تو روشنی صرف معتقد کو نہیں دیتا، مختلف کو نہیں دیتا، عقیدت مندوں کو نہیں دیتا، صرف چاہنے والوں کو روشنی نہیں دیتا، ہر کسی کو منور بناتا جو قریب آتا چلا جائے. اور جتنا نزدیک ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی زیادہ تاریکی چھٹتی چلی جائے گی. جب ہم فاصلے سے ہوں گے تو ہم پہ ہمیں روشنی ملے گی مگر ہمارا سایہ بھی ظاہر ہوگا، لیکن جب اس سے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے تو جو سایہ تاریک کہلاتا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا. پتہ چلا اگر انسان چاہتا ہے اپنے وجود کے بھی سائے کو روشنی میں بدل دے تو خود کو نور سے قریب تر کر لے. جتنا قریب ہوتا چلا جائے گا نور کی خوبی یہ ہے کہ اس کے سائے کی تاریکی کو بھی روشنی میں بدل دے گا. عزیزوں جب مادی نور کا اثر یہ ہے تو جو مصباح الہدی ہو، جو چراغ الہی ہو، جو حسین سے آ کے ملتا ہو، حسین اپنے نور کا ایسا اثر چھوڑتے ہیں کہ دنیا کہنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ کربلا میں ایک حسین نہیں 72 حسین تھے. یہ ہے حسین، یہ ہے مولا حسین علیہ السلام کا اثر، یہ ہے چراغ ہدایت. اور ظاہر ہے
کہ جب کسی کو پیغمبر نے اس منزل میں رکھا ہو، کسی کو پیغمبر نے اس حکمت کے ساتھ پیش کیا ہو، تو بولنے والا صادق الوعد ہے۔ اس کا مطلب ہے جو خبر دے رہا ہے وہ بالکل سچی ہے، بولنے والا امین ہے۔ اس کا مطلب یہ بات کس کی نہیں ہے، جس نے دی ہے جتنی دی ہے وہ اتنی ہی پہنچا رہا ہے۔ امانت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جتنی جو چیز رکھی گئی ہے، دی گئی ہے، اتنی ہی واپس کرے، پلٹائے، اسی کا نام ہوتا ہے۔ کیونکہ امانت داری میں آپ جس چیز کو مقام امانت میں رکھے ہیں آپ چینج نہیں کر سکتے۔ مثلا فرض کیجیے اگر آپ کے پاس کسی نے 100 روپیہ رکھا امانتاً، آپ کو کوئی کام پڑ گیا، 100 روپیہ تو ہے، رکھ دیں گے دوسرا لگا دیں گے، اور آپ نے دوسرا 100 روپیہ رکھ دیا، مالیت کے اعتبار سے فرق نہیں آیا، وہی جو 100 روپیہ تھا اتنی مالیت کا آپ نے 100 روپیہ رکھ دیا، لیکن جو چیز اس نے رکھی تھی وہ چیز نہیں ہے، یعنی وہ چیز جو رکھی تھی اس نے، جو نوٹ اس نے دی تھی یہ وہ نوٹ نہیں ہے، ہے نا؟ یعنی منفعت اتنی ہے، عینیت نہیں ہے۔ امانت کا مزاج یہ ہوتا ہے، آئینہ سمجھے والے نوجوان نا، یعنی بالکل سیم نہیں، آئینہ بھی سیم نہیں، سیم ٹو سیم، جو 100 رکھا تھا وہی 100 روپیہ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں عینیت۔ منفعت کا مطلب ہے جتنی اس کی ویلیو تھی وہی ویلیو اس کی ہے، 100 روپیہ تھا، 100 روپیہ رکھ دیا، مگر جو تھا وہ نہیں ہے، اسے خیانت کہتے ہیں، اسے خیانت کہتے ہیں۔ کیوں پیغمبر کو اس 2 صفت کے اعتراف کی ضرورت تھی؟ دور جاہلیت میں آخری نبی کو اس 2 صفت کے اعتراف کی ضرورت تھی، تاکہ تمام چیزیں ایک طرف جب یہ بولے تو دنیا کہے کہ یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آج تک جھوٹ سنا ہی نہیں ہے۔ جب یہ کہے کسی نے ہمیں یہ خبر دی ہے تب بھی اعتراف کرے کہ امین ہے، جتنا ملا ہے اتنا ہی آگے بڑھائے گا، اور جیسے ملا ہے ویسے ہی آگے بڑھائے گا۔ رسول امین سے یہ ہے کہ جو چیز جیسے ملی ویسے ہی آگے بڑھائی۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر آخری نبی نے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ جیسی حدیث تعلیم فرمائی تو جیسا خدا نے تعلیم کا راستہ دیا تھا، جتنا دیا تھا، جیسے دیا تھا، اتنے ہی پیغمبر نے دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر کی حدیث صادق الوعد ہونے کے اعتبار سے بھی ہے، امین اللہ ہونے کے اعتبار سے بھی ہے۔ تو اللہ نے کہی، اللہ کے رسول نے کہا پیغمبر چراغ ہدایت تو بات سچی، اور جتنا خدا نے کہی اتنی۔ اگر کہا وہ سفینۃ النجاہ، اس کا مطلب بات سچی، اور جتنا خدا نے دی اتنی بات کہی۔ تو پیغمبر نے کہے تو 2 جملے تھے، مگر 2 جملے صداقت و امانت کا مظہر قرار پا گئے۔ یہی وجہ ہے ہر صاحب بصیرت، ہر وہ انسان جو توحید کا منحرف ہے، ہر انسان جو خدا پر ایمان رکھتا ہے، ہر وہ انسان جو آخری نبی سے دل و جان سے محبت کرتا ہے، اس کے اندر امام حسین کی محبت ہے۔ میں نے پرسوں ایک بات کہی تھی، ہمیں اور آپ کو پیغمبر سے اتنی محبت ہے کہ اگر ان کے نام کی کئی کمی سمجھ میں آ جائے تو اسے آنکھوں سے اس لیے لگاتے ہیں کہ یقین ہوتا ہے کہ اگر یوسف کے قمیص کا اثر باپ کی بینائی کو نابینائی کو بینائی میں بدلتی ہے تو پیغمبر جو آخری نبی ہے ان کی قمیص بھی اگر مل جائے، کملی مل جائے اور ہماری آنکھوں سے لگ جائے تو ہمارا مقدر سمجھ سکتا ہے۔ جو مسلمان پیغمبر کے بال کو دیکھنا، پیغمبر کے بال کی زیارت کرنا اپنا شرف مانتا ہو، صرف نسبت دی جائے سچائی یا جھوٹ کا علم تو خدا کو ہے، یہ نسبت کتنی سچی ہے کتنی جھوٹی ہے اس کا علم تو خدا کو ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن اگر آپ کو کہیں سے پتہ چل جائے آپ کے نبی کا یہ بال ہے
تو آپ مجھے بتائیے اس کا احترام کرنا پسند کریں گے، زیارت کرنا پسند کریں گے یا توہین کریں گے؟ اگر آل کے لیے اتنا جذبہ ہے جو بدن کا جداگانہ حصہ ہے، قدرت نے جسم کے ساتھ جوڑا ہے، تو جو آل خون پیغمبر ہے، روح پیغمبر ہے، نفس پیغمبر ہے، جسم پیغمبر ہے، اس سے کیسی محبت؟ علی اور آل علی علیہ السلام وہ ہستیاں ہیں جو نفس پیغمبر ہے۔ یہ آیت واحدہ سے ثابت ہے، انفسنا و انفسنا، علی نفس پیغمبر ہے۔ تو جب نفس پیغمبر ہے تو جتنا جذبہ پیغمبر کے لیے ہونا چاہیے اتنی ہی نفس پیغمبر کے لیے۔ اگر فاطمہ تزعم منی ہے، تمام علماء اہل سنت محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھا، رسول نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرا ٹکڑا ہے۔ اگر میرا ٹکڑا کہنے کا مطلب ایک بیٹی جو باپ کا ٹکڑا کہلاتی ہے یہی ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے اس کا ٹکڑا ہے، اس کا کلیجہ ہی ہوتی ہے، ہوتی نہیں ہوتی ہے۔ ہم میں اور آپ میں اللہ نے جس کو بھی بیٹی دی، ہمارے نزدیک اس بیٹی نے نظر کیسا ہے؟ اپنا ٹکڑا ہی تو مانتے ہیں اپنی بیٹی کو، ہر بیٹی باپ کا ٹکڑا ہو۔ اس کا مطلب ہے پیغمبر نے جو کہا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یہ باپ اور بیٹی کا جذبہ نہیں پیش کیا ہے، ورنہ دنیا میں ہر باپ کے لیے بیٹی ٹکڑا ہی کہلاتی ہے۔ یہ رسول بتانا چاہتے ہیں جس طرح میں رسول ہوں، فاطمہ رسالت کا حصہ ہے، فاطمہ رسالت کا حصہ ہے۔ اور امام حسن و حسین کو اپنے ہاتھوں میں بلند کر کے کہنا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن حسین اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ کہنا حسین مجھ سے ہے، حدیث یہ بھی ہے حسن منی وانا من الحسن، یہ بھی حدیث ہے۔ امام حسین کے لیے تو ہے ہی ہے، امام حسن کے لیے بھی ہے کہ میں ان سے اور یہ مجھ سے۔ تو ہر نواسہ نانا سے ہوتا ہے سبھی جانتے ہیں، ہر نواسے کی نسبت نانا سے ہوتی ہے، لیکن نانا کہے کہ میں نواسے سے ہوں، اس کا مطلب ہے کہ اب یہ نانا نواسے کی بات نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میرا مشن تھا، جو میری تحریک تھی، جو میرا ارادہ تھا، جو میرا مشن تھا، جو قیامت تک جانے والا تھا، میں جب تک ہوں یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہمارے مشن کا حصہ ہے، اور جب میں دنیا سے اٹھ جاؤں تو ان کے ہر قدم سے ہمارا مشن قیامت تک جائے گا۔ اس کا مطلب ہے میرے بعد دنیا اگر ہمیں پہچاننا چاہے گی تو ان کے ذریعے پہچانے گی۔ اور دنیا میں ایک باپ کے لیے، ایک بزرگ کے لیے اس سے بڑا شرف نہیں ہوتا ہے، ایک باپ کے لیے، ایک بزرگ کے لیے اس سے بڑا شرف نہیں ہوتا ہے کہ اس کے گزرنے کے بعد دنیا اولاد کو دیکھ کر باپ کو پہچاننے لگے۔ دیکھیے دنیا میں ہوتا نہیں، ایک زمانہ ہوتا ہے ہمارے بچے ہم سے پہچانے جاتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، لیکن ایک منزل وہ آتی ہے کہ جب ہم اپنے بچوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ کیسے؟ جب ہمارے بچے کا کوئی کردار دیکھتا ہے، جب پڑھنے کا انداز دیکھتا ہے، ترقی کا مزاج دیکھتا ہے، سوشل ایکٹیویٹیز دیکھتا ہے، کہ پتا یہ کون ہے، پتا کہ کون ہے، اس کا فلاں باپ تھا، یہ فلاں باپ کا بیٹا ہے، اس کا فلاں باپ تھا۔ اس کا مطلب ہے آپ کی زندگی کامیاب ہو گئی اگر آپ کی زندگی میں ایسے بچے تربیت پا جائیں جو آپ کے گزرنے کے بعد آپ کی بقا کا وسیلہ بن جائے، آپ کی یاد کا وسیلہ بن جائے، تو اس بات کی علامت ہے آپ کی پہلی بھی زندگی کامیاب تھی، بعد کی بھی زندگی کامیاب ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جملہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اگر بعد رسول حسین کے کردار سے دنیا میں رسالت کی حیات کا احساس ہونے لگے تو یقین کر لینا اللہ کا رسول پہلے بھی کامیاب تھا، بعد میں بھی کامیاب ہے، اور اس کامیابی کی سند اولاد ہی سے ملتی ہے، اغیار سے نہیں ملتی۔ تو یہ وہ شرف ہے جو خاندان رسالت کو حاصل ہوا اور انہوں نے اس شرف کی حفاظت کی۔ تو آئیے ہم اس موقع پہ جو حسین ڈے کا موقع ہے عہد کریں، ہم بھی کردار حسینیت کو اس طرح سے عام کریں گے
کہ دنیا دیکھ کر یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ جب غلام ایسا ہے تو آقا کیسا ہو، جب اس کے اندر یہ خوبی ہے تو اس کا آقا کیسا ہو۔ آئے لوگوں کے ہم درد بنے، لوگوں کا درد بانٹے، جتنی آپ میں طاقت ہے، جتنی آپ میں کیپیسٹی ہے، جتنی آپ میں وسعت ہے، لوگوں کا حصہ بنے، کسی کو غیر نہ سمجھے۔ جب سب کا خدا ایک ہے تو سب ایک فیملی ممبر ہے، جب سب کا خدا ایک ہے تو سب مخلوق خدا ہے، تو جب سب مخلوق خدا ہے تو ہم گویا ایک دوسرے کے لیے فیملی ممبر ہو گئے۔ فیملی ممبر کا احترام کیا جاتا ہے، توحید انہیں اپنایا جاتا ہے، انہیں چھوڑا نہیں جاتا۔ آئے اپنے دور دراز کے علاقوں میں جتنا آپ کے پاس طاقت ہے، ہمت ہے، حوصلہ ہے، آپ ایک دوسرے کا درد سمجھیں، اس کے کام آئیں، اس کی ضرورتوں پہ کھڑے ہوں، اس کو دیکھنے جائیں، اس سے ملنے جائیں، بیمار ہوں ملاقات کرنے جائیں۔ ضروری نہیں کہ پیسہ ہی خرچ کریں، آپ کا کسی کی محبت کے ساتھ کھڑا ہو جانا دولت سے کہیں قیمتی ہے جس کو دنیا بیچتی رہتی ہے۔ آئیں اس طرح کی تحریک زندہ کر کے بتائیں۔ امام حسین صرف سن 61 ہجری کی یادگار نہیں ہے، امام حسین قیامت تک کی بشریت کے لیے ایک نمونہ عمل ہے۔ حسینیت کا مزاج پیش کر کے بتائیں۔ امام حسین نے دنیا کو کربلا سے جوڑ کر ہمیں آپ سے جوڑا ہے۔ جہاں لوگ جڑتے ہیں وہیں حسینیت ہوتی ہے، جہاں بکھرتے ہیں وہاں یزیدیت ہوتی ہے، جہاں فاصلے ختم ہوتے ہیں حسینیت ہوتی ہے، جہاں فاصلے ایجاد ہوتے ہیں یزیدیت ہوتی ہے، جہاں غیریت کی بو آئے وہاں یزیدیت ہوتی ہے، جہاں اپنائیت کا ماحول قائم آ جائے ہو جائے حسینیت کہتے ہیں۔ عہد کرے پروردگار عالم، ہم عہد کرتے ہیں اس امام بارگاہ میں اس مناسبت پر جسے حسین ڈے کا نام دیا گیا، خدایا ہم سب میں وہ کیفیت پیدا کر دے جیسا تو چاہتا ہے۔ آمین یا اللہ۔ خدایا ہمیں وہ اثر دے دے جیسا تو چاہتا ہے۔ آمین یا اللہ۔ خدایا ہمیں وہ زندگی دے دے جو تو پسند کرتا ہے۔ آمین۔ خدایا ہمیں ویسے نہ جینے دے جیسے ہم چاہتے ہیں، ہمیں وہ زندگی دے جیسے تو چاہتا ہے۔ آمین۔ خدایا اس میں کوئی شک نہیں، تو ویسا ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، آمین۔ تو ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ آمین۔ خدایا ہمیں اپنے بڑوں اور بزرگوں کے احترام کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ خدایا ہمیں چھوٹوں سے محبت کی توفیق، آمین۔ خدایا ہمیں ایک دوسروں سے وابستہ رہنے کی توفیق، آمین۔ خدایا ہمیں جو نفرتیں ہیں، جو بغاوتیں ہیں، جو شیطنتیں ہیں، خدا اس عظیم نورانی بیانات اور اس نورانی ہستی کا واسطہ ہمارے اندر سے تمام بیماریاں ختم کر دے۔ خدا کی جگہ سے محمد کا دنیا میں امام حسین کی تحریک کو جو آفاقی ہے، الہی ہے، معنوی ہے، لوگوں کے دلوں تک زندہ کرتے۔ خدا کی جگہ سے محمد کا دنیا میں جہاں تم مسلمان ہیں ان کے جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کرتے۔ خدایا سنی اور شیعہ کے درمیان جو بغاوتیں پیدا کرتے ہیں، جو نفرتیں پیدا کرتے ہیں، جو ان دو بھائیوں کے درمیان نفرتوں کے بیج بوتے ہیں، خدایا یا ان کی ہدایت فرما دے یا انہیں بیج کو نابود کر دے۔ خدایا پرچم توحید کو اس طرح سے بلند کر کے تمام فرزندان توحید اس پرچم کا حصہ بن جائے۔ خدایا کی جماعت سے محمد کا ہمارے وطن عزیز ہندوستان میں امن و امان پائے۔ خدایا پرچم جمہوریہ اسلامی عراق کو سربلندی عطا فرما۔ خدایا تمام علماء کرام بالخصوص مراجع اعظام کی حفاظت فرما۔ خدایا اپنے حسین کی یادگار کے لیے جتنے بھی افراد اس طرح کے اہتمام کے لیے وسیلہ بنتے ہیں، خدا ان سب کے توفیقات دے۔ خدا جن جن لوگوں نے نامے درہمے سخنے اس طرح کے پروگرام آرگنائز کیا اور کرتے رہتے ہیں، خدایا ان کی حفاظت فرما۔ خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو ان کے آباء و انصار میں شمار فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔